یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جی. تو بلکہ ہم ایک سیشن بھی رکھیں گے یہاں کاٹی میں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. بہت بڑا اس میں ہے. دیکھیں آپ اگر یہ صحیح طرح سے کام کرے اور کاٹی کے ساتھ مل کے کام کرے تو اس سے ہماری ایکسپورٹ بہت بڑھ سکتی ہے. صحیح ہے نا. اس وقت ہمارے ملک کو سب سے زیادہ ایکسپورٹ کی ضرورت ہے تو اسی سے وہی ایک ذریعہ ہے جو ہماری معیشت کو اوپر لے کے جا سکتا ہے. بالکل. السلام علیکم ناظرین اور سامعین, میں ہوں شارلین انصاری, میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایسپوس پوڈ کاسٹ سیریز کی اور آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں آج کی اسپیشل ایپیسوڈ میں. ناظرین, آج کی اسپیشل ایپیسوڈ میں ویل بی ایکسپلورنگ ہاؤ ایسپوس از بیسکلی اے میجر ریفارم شیپنگ دا فیوچر آف بزنس ان سندھ. جی ناظرین, میں بات کر رہی ہوں سندھ بزنس ون اسٹاپ شاپ کی, جس کو ایسپوس بھی کہا جاتا ہے. اچھا, اب یہ جو ایسپوس ہے یہ ایک ایسا انیشیٹو ڈیزائن کیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ سمپلیفائی کرتا ہے بزنس رجسٹریشنز کو, لائسنسز کو اور اپروولز کو, اور آپ کے لیے زندگی آسان کرتا ہے کیونکہ تمام ملٹیپل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو کہ آپ کے بزنس کے پورے پروسیس میں انوالوڈ ہوتے ہیں یہ اس کو لے آتا ہے انڈر ون یونیفائڈ سسٹم. اچھا, اس کے ساتھ ہی آج ایک اور پہلو کی طرف ہم بات کریں گے جو کہ کاٹی کہلاتا ہے. جی ناظرین, میں بات کر رہی ہوں کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری. یہ ایک بہت ہی لیڈنگ, بلکہ میں کہوں گی پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ اور لیڈنگ انڈسٹریل ریپرزینٹیو باڈی ہے اور ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ دس ایکچولی بریجز دا گیپ بٹوین دا انڈسٹری اینڈ دا گورنمنٹ. اور اسی کے حوالے سے آج اس کے امپیکٹ انڈسٹری کے اوپر کیا ہے ہم بات کریں گے ود دا پریزیڈنٹ آف کاٹی, اینڈ آئی ایم سو ویری آنرڈ ٹو ویلکم ہم ٹوڈے مسٹر محمد اکرام راجپوت صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے سر. تو اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو ایسپوس کی طرف لے کر جائیں, میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کاٹی کے بارے میں بتائیے. کاٹی کس طرح فارم ہوا ہے, کیا کرتا ہے, کیا سپورٹ آپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کو؟ کاٹی پاکستان کی سب سے بڑی لارجسٹ ایسوسیشن ہے اور یہ تقریباً کوئی 40 ایئر سے یہ کاٹی یہاں فنکشننگ ہے. اور کاٹی جو ہے اس میں تقریباً مور دین 5000 انڈسٹریز ایگزسٹ کرتی ہیں اور 2 ملین لوگ جو ہے ڈیلی آؤٹ بیک کرتے ہیں کاٹی میں. اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے $32 بلین, اس میں سے مور دین $3 بلین کاٹی کا اس میں شیئر ہے, کاٹی انڈسٹریل زون کا. تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا زون ہے, سب سے بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اور اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. تو کاٹی بیسیکلی کاٹی کا رول یہ ہے کہ ان بٹوین گورنمنٹ اتھارٹیز اینڈ ہمارا انڈسٹریلسٹ ہم ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں. جو بھی ان کے پرابلم ہیں, لا اینڈ آرڈر کے پرابلم ہو, اپنا FBR کے پرابلم ہو, دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ہو, KMC کے ہو, یہ سارے ڈپارٹمنٹس میں ہم ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں. بہترین. تو یہ اس کا کام ہے کاٹی کا. آئی تھنک ایک بہت ہی امپورٹنٹ کردار ہے جو آپ پلے کرتے ہیں, جو کہ آپ برج کر رہے ہیں گیپ کو. جی جی. اچھا سر, اب تھوڑی براڈر پکچر کی بات کرتے ہیں. آپریٹنگ انوائرمنٹ جو کہ ہے اس وقت انڈسٹری کا سندھ میں, تو اس کے پرسپیکٹو کے حساب سے آپ کے خیال میں آپ یہ بتائیے کہ کیا میجر چیلنجز ہیں, ریگولیٹری چیلنجز ہیں جو فیس کر رہی ہے انڈسٹری آج سندھ میں؟ دیکھیں, چیلنجز تو بہت سارے بے شمار ہے, لیکن آپ انڈسٹریز کی نئی انڈسٹری لگانے کی بات کرتی ہیں, سب سے پہلا مسئلہ تو لینڈ کا ہے. بالکل. خاص کر کے ہمارے کورنگی انڈسٹریل زون میں آپ لینڈ لینے جائیں تو 25-30 کروڑ روپے سے کم لینڈ نہیں ملتی. Oh my God. تو اب اتنا سرمایہ لا کے وہ پہلے اگر لینڈ میں لگائے گا تو اپنے پروجیکٹ پہ کیا کرے گا, تو وہ نہیں ہو پاتے. اس کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے نئے انڈسٹریل زونز بنانے چاہیے, جس طرح پنجاب میں بن رہے ہیں, سندھ میں بھی بنے ہیں دھابی جی وغیرہ, لیکن وہ صحیح طرح سے آپریٹیو نہیں ہیں. تو اس طرح کے نئے زون آنے چاہیے جس میں لینڈ کی کاسٹ کم از کم ہو, تو اس سے جو ہے نا کافی انڈسٹریلائزیشن بڑھے گی. تو اور اس کے علاوہ بہت سارے پرابلم ہیں, ڈپارٹمنٹل پرابلم ہے. جس طرح ڈپارٹمنٹ میں ہم جاتے ہیں رجسٹریشن کے لیے, دوسری چیزوں کے لیے, تو ہر جگہ پرابلم ہے. تو تقریباً ایک انڈسٹری لگانے کے بعد 1 سال تک تو اس کی ڈاکومنٹیشن پوری نہیں ہو پاتی, تو اس کے لیے پریشان رہتے ہیں لوگ نا. بعض لوگ بیچارے بیچ سے ہی نکل جاتے ہیں کہ بھئی الجھ گئے, ہم تو نہیں کر پاتے. پھر ظاہر ہے فائنینس کا پرابلم آتا ہے ان کو. ایک بندہ کاسٹنگ کرتا ہے کہ مجھے 10 کروڑ میں انڈسٹری لگانی ہے, ٹھیک ہے, 5 کروڑ کی لینڈ لے لی, 5 کروڑ. اب وہ ٹائم اتنا گزر جاتا ہے کہ چیزیں کے ریٹس وغیرہ آگے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ساری اس کی فیزیبلٹی آؤٹ ہو جاتی ہے. اس طرح ملٹیپل پرابلم ہے, ڈپارٹمنٹل پرابلم ہے, لیبر والوں کے پرابلم ہے, CC کے پرابلم ہے. تو باقی لا اینڈ آرڈر کے مسئلے, لا اینڈ آرڈر تو خیر ابھی ماشاءاللہ
کافی بہتر ہو گیا ہے اور سندھ گورنمنٹ ماشاءاللہ کام بھی کر رہی ہے, کافی چیزوں میں انفراسٹرکچر پہ کام کر رہی ہے, پہلے سے بہتر ہوا ہے. خاص کر کے ہمارا کورنگی کا جو ہے اس میں انہوں نے 2 اوور ہیڈ بریجز بنائے ہیں کہ جو کہ 40 سال سے لوگ پریشان تھے اس کے لیے. یہ کورنگی کا ایریا جو ہے شہر سے خاص کر کے بارشوں میں کٹ ہو جاتا تھا, بالکل ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی تھی. تو یہ انہوں نے بہت زبردست 2 بریجز بنائے. ایک تو 1.5 کلومیٹر کا اوور ہیڈ برج بنایا انہوں نے, اس کے علاوہ شاہراہ بھٹو بنائی ہے. تو ڈیولپمنٹ کے کافی کام ہو رہے ہیں. اور ہماری کاٹی کی ایک کائٹ ہے, پیرل باڈی ہے ہماری, جس کو 2 ارب روپیہ دیا ہے انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے. تو میں تو ان کو اپریشیٹ کروں گا اور اس وقت یہ کافی توجہ دے رہے ہیں, لیکن بہرحال اور بھی کام کی ضرورت ہے. تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو آپ ایک اور پہلو کی طرف میں آپ کو لانا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ ریگولیٹری ایفیشنسی جو ہے آپ کے حساب سے کتنی کرٹیکل ہے انڈسٹریل کمپیٹیٹیونیس کے حوالے سے؟ بہت زیادہ ہے, لیکن ابھی جیسا آپ نے ایس باس کا بتایا ہے اپنا, ٹھیک ہے نا, یہ ڈیجیٹل ایک پلیٹ فارم جو آپ لوگوں کا شروع ہوا ہے, تو اس سے میں سمجھتا ہوں انڈسٹریز کو بڑا فائدہ پہنچے گا اور نئی انڈسٹریز لگانے میں بہت آسانی ہوگی. جس طرح سے اس میں ہے کہ 1 ونڈو آپریشن ہے, ایک جگہ آپ نے رجسٹریشن کرا دی, تمام NOCs وغیرہ یہ وہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے سب وہیں آ کے آپ کا. ورنہ انڈیویجول آپ الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو پتہ پڑے گا کہ 6 مہینے ایک جگہ ہی فائل پھنسی ہوئی ہے. پھر ظاہر ہے یہاں دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں, وہ جب تک وہ نہیں ہوتے تو آپ کی فائل آگے چلتی ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. تو بلکہ ہم ایک سیشن بھی رکھیں گے یہاں کاٹی میں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. ابھی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اتنی, تو یہ ایک اچھا اقدام ہے آپ کا, اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ انڈسٹریز کے لیے ایک بڑا اچھا معاون ثابت ہوگا. بالکل. تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا, تو آپ کے حساب سے, آپ کے پرسپیکٹو سے ریئل جو اصل استعمال ہے سندھ بزنس ون اسٹاپ شاپ کا وہ کیا ہوگا؟ اور آپ کے خیال میں جو انڈسٹری پرسپیکٹو ہے اس کے حساب سے کیوں انڈسٹریلسٹ کو اس کو اتنا سیریسلی لینا چاہیے؟ نہیں, میں نے آپ کو بتایا نا, ابھی ساری چیزیں بتائی ہیں کہ جو پرابلم ہے, ظاہر ہے اب یہ صحیح طرح سے آپریشنل ہوگا اور صحیح کام کریں گے تو یہ تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے سارے. اور نئی انڈسٹریز آئے گی, پھر ایکسٹینشن ہوگی. ایک انڈسٹری بنی ہوئی ہے, اس کو 2nd یونٹ اپنا لگانا ہے, ایکسپینڈ کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی ساری فارمیلٹیز چاہیے. تو یہ ایک 1 شاپ 1 ونڈو پہ اگر ہمارا یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ خوش آئند ہے اور اس سے انڈسٹریلائزیشن جو ہے بڑھے گی سندھ میں انشاءاللہ. بالکل. اور میں چاہوں گی کہ آپ ناظرین کو ایسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر میں آپ سے پوچھوں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ اتنے کاٹی کو پورا لیڈ کر رہے ہیں, کہ کیا ٹینجیبل ڈفرینس ایس پاس لا سکتا ہے انڈسٹری میں کاٹی کے پرسپیکٹو سے؟ بہت بڑا اس میں ہے. دیکھیں آپ, اگر یہ صحیح طرح سے کام کرے اور کاٹی کے ساتھ مل کے کام کرے تو اس سے ہماری ایکسپورٹ بہت بڑھ سکتی ہے. صحیح ہے نا, اس وقت ہمارے ملک کو سب سے زیادہ ایکسپورٹ کی ضرورت ہے, تو اسی سے وہی ایک ذریعہ ہے جو ہماری معیشت کو اوپر لے کے جا سکتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ ناظرین کو آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ دیکھیں کوئی بھی ریفارمز تو ہم بہت لاتے ہیں, ہمارے ملک میں ریفارمز آتے رہتے ہیں, چیزیں ہوتی رہتی ہیں, مگر کسی بھی ریفارم کو سکسیزفل بنانے کے لیے انڈسٹری کی پارٹیسپیشن ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے. تو اس پرسپیکٹو سے کاٹی آپ کے خیال میں, اسپیسیفکلی کاٹی کی بات کریں گے, کیا کردار ادا کر سکے گا ایس پاس کو سکسیزفل بنانے کے لیے؟ کاٹی تو اپنے اینڈ سے کردار ادا کر رہا ہے, اصل کردار جو ادا کرنا ہے وہ گورنمنٹ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, گورنمنٹ کردار ادا کرے. اور جس طرح سے یہ انہوں نے 1 ونڈو جو شروع کیا ہے, اس پہ صحیح طرح سے کام بھی ہو. اب ظاہر ہے ایک جب ہم نئی انڈسٹریز کے لیے جائیں گے, رجسٹریشن کرائیں گے, تو 15 ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ آگے ہم جائیں گے, تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کس طرح سے وہ چیزیں ہوتی ہے. اللہ کرے اگر ایسا ہوگا تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا, ورنہ تو ہمیں ایک جا کے DC کی پرمیشن لینے میں بڑے پرابلم ہوتے ہیں. تو اتنے ساری آپ جائیں گے, لا ڈپارٹمنٹ جائیں گے, KMC جائیں گے, تو بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. تو اگر یہ سارے مسائل ہمارے 1 ونڈو پہ حل ہو جاتے ہیں تو اس سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ زبردست ہے, بہت اچھا اقدام ہے. انشاءاللہ اس سے کافی جو ہے انڈسٹریز کو فروغ ملے گا. تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, جیسا کہ ابھی آپ نے بولا کہ یہ 1 ونڈو ہے, 1 کلک پہ سارا کام ہو جایا کرے گا, لیکن ہماری عوام, آپ کو پتہ ہے ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ ذرا گھبراتے ہیں جب ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں نا. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے, کیا سمجھانا چاہیں گے کہ
کہ وہ نہ گھبرائیں اور اس سسٹم کو یوٹیلائز کریں کیونکہ یہ انہی کی بہتری کے لیے ہے. نہیں، میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے ساری انڈسٹریز کو اور ساری بزنس کمیونٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ڈیجیٹل سسٹم کی طرف آئیں اور یہ ہمارے لیے بہتری ہے کیونکہ ہم جو ہیومن جو انٹرفیرنس ہے اس سے بچ جائیں گے ہم. یہ ڈائریکٹ چیزیں جو ہماری این او سیز وغیرہ چاہیے، رجسٹریشن چاہیے، وہ ڈائریکٹ ہوگی تو یہ بہت اچھا ہوگا. اسے ہمیں جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل بالکل. جی ناظرین، ہماری بہت ہی زبردست کانورزیشن چل رہی ہے اکرام راجپوت صاحب کے ساتھ اور ہم نے آج کافی کچھ سیکھا بھی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے بھی یہ ایپیسوڈ فائدہ مند ثابت ہوگی. اچھا ناظرین دیکھیں، آج ہم نے کافی پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے. ایک تو ہم نے کاٹی کے بارے میں بات کی کہ کاٹی کیا کردار ادا کرتا ہے ان ٹرمز آف برجنگ دا گیپ بٹوین دا انڈسٹری اینڈ دا گورنمنٹ. ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کاٹی کے کیا چیلنجز ہیں، کن پرابلمس کو وہ فیس کرتے ہیں اور ایس پاس جو ہے ان پرابلمس کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے اور ان کے لیے چیزیں آسان کرتا ہے. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کا ایپیسوڈ ہمارا اختتام کی طرف چلتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ایپیسوڈ میں جلد ہی ملتے ہیں. تھینک یو.